عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا اعلیٰ مقام سے مصطفیٰ بن کر۔ جب دے دیا تو تب فرمایا لقد من اللہ، اوے ہوش کرو میں نے تمہیں کیا دے دیا، وہ دیا جو میرے پاس ہے ہی تھی۔ پھر ذرا کیا سبحان اللہ، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے، ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف وزی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ جتنی بھی نامور شخصیات گزرتی ہیں ان کے گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، وہ سوانح حیات ان کا تعارف ہوتا ہے جتنی بھی شخصیات گزرتی ہیں، اور جب آپ ان کی سوانح حیات اٹھائیں، ان کی زندگی کی کتاب کھولیں تو ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے، ہر ایک کا تعارف میلاد سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کی کتاب کھولیے، ہر ایک کا تعارف یہاں سے شروع ہوگا، فلاں جگہ پیدا ہوا، فلاں گھرانے میں پیدا ہوا، فلاں جگہ تعلیم حاصل کی، یہ کام کیے، فلاں خاندان میں شادی ہوئی، ان اداروں میں رہے، ان تنظیموں میں رہے، اتنی عمر میں فلاں جگہ انتقال ہو گیا۔ کتاب زندگی مکمل ہو جاتی ہے، باب زندگی مکمل ہو جاتا ہے۔ بہاولپور والوں جلدی جملے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ بات کر سکوں، میری جملہ ضائع مت کرنا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ ہر ایک کا تعارف میلاد سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع ہی نہیں کرتا۔ آہستہ بولے ہو، آہستہ بولے۔ کسی نے سمجھا شاید میلاد سے شروع ہوتا ہے، کسی نے سمجھا شاید وفات پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سنو آل حق کا نظریہ، آل حق کی عقیدت، آل حق کا عقیدہ نہ میلاد سے شروع ہوتا ہے نہ وفات پہ ختم ہوتا ہے۔ میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ
کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ سبحان اللہ۔ کون تھا؟ کون تھا؟ اللہ تھا۔ جس طرح ہمارے محترم حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب دامت فیوزہم یہ محبت سے ہر سال اہتمام کرتے ہیں نا جلسہ سجانے کا، میرے رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں، اور یہ جو 12 بجے جلدی جلدی ختم کر دیتے ہیں نا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ پہلا جلسہ رب نے بھی بڑا مختصر رکھا تھا، تھے اس میں آپ بھی، میں بھی، سبھی تھے۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ لیکن دوسرے جلسے میں رب نے پابندی لگا دی، سارے نہیں آ سکتے، صرف نبی۔ جلدی جلدی بولو، وقت بچے۔ سارے نہیں آ سکتے، صرف نبی۔ باؤنڈری لگا دی، لائن لگا دی، سب کو آنے کی اجازت نہیں، صرف نبی، صرف رسول، صرف پیغمبر۔ سادہ لفظوں میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان تک عقیدہ پہنچے، جو اس دوسرے جلسے میں نہیں تھا نا، وہ نبی نہیں، وہ نبی، وہ نبی۔ اب میں جو جملہ عرض کرنے لگوں ہے اسی کا ترجمہ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن اس پہ کوشش کرے گا گونگا بھی بولنے کی۔ صاحبان توجہ ہے، مجھے دیکھیے وقت بڑا تھوڑا ہے، انہیں دیکھتے رہیں گے آپ، وہ ادھر ہی ہیں، میں ابھی تھوڑی دیر ہی ہوں۔ صاحبان توجہ ہے، جو اس جلسے میں نہیں تھا نا، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی۔ اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اس جلسے میں کون کون تھا؟ آج کوئی اٹھ کر کہے اس جلسے میں میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ سوال سمجھے ہو؟ نہیں، سارے نہیں سمجھے۔ وہ جو دوسرا جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اس میں تھے تو صرف انبیاء، لیکن آج کوئی اٹھ کر کہے اس میں میں بھی تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا نہیں تھا؟ یہ اتنا اجتماع ہے، الصادق مسجد کا صحن میں بھی لوگ ہیں، ہال میں بھی لوگ ہیں۔ صبح اٹھ کر کوئی مولانا انعام الحق صاحب کو کہے رات میں بھی تھا، تو یہ تسلی سے نہیں کہہ سکیں گے کہ تو تھا یا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے وہ پلر کے پیچھے بیٹھا ہو، مجھے نظر نہ آیا ہو۔ اللہ وہاں تو 1.25 لاکھ انبیاء، کتنے؟ 1.25 لاکھ، اور کوئی کیمرہ نہیں، کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں۔ مجھے پتہ کیسے چلے اس جلسے میں کون کون تھا؟ اللہ کوئی نشانی بتا دیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ نشانی بتاتے ہیں، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول۔ اللہ فرماتے ہیں اس جلسے میں صرف نبی، صرف رسول، صرف پیغمبر۔ میرا میثاق ہوا، معاہدہ ہوا، نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، تلاوت دوں گا، لیکن سنو، ثم جاءکم رسول، تم سارے کے سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب تمہارے بعد آئے گا۔ سبحان اللہ۔ کسی ایک کو بھی رب نے یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا میرے محبوب کے، نہیں، تم سارے پہلے، پھر میرا رسول آئے گا۔ پھر کون آئے گا؟ پھر کون آئے گا؟
اب پھر اپنے رب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں. بولو نا بیٹا. ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا اللہ. رسول تو 313 ہیں. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا نا ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، محمد رسول اللہ ہوگا. اور پھر ایک اور بات دیکھیے، لفظ رسول اللہ تکرار کے ساتھ اپنے محبوب کے لیے لگاتے ہیں. یہ نہیں کہ باقیوں کے لیے نہیں لگایا. کوئی ایسا جملہ نہ رہ جائے جس پہ بعد میں کوئی بندہ مجھے یوں ہی پرچی لکھ کے بھیج دے. یہ نہیں کہ باقیوں کے لیے نہیں، فرمایا باقیوں کے لیے، لیکن تکرار کے ساتھ محبوب کے لیے. پہلا پارہ ربنا وابعث فیہم رسولا. چوتھا پارہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. 28واں پارہ والذی بعث فی الامین رسولا. کلمے میں بھی رسول محبوب کے لیے. اور حضور فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ فخریہ طور پر فرماتے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول لقد جاءکم. پھر رسول محبوب کے لیے، پھر رسول محبوب کے لیے. کیا مطلب؟ رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا. سبحان اللہ. سارے بولو وقت بچ جائے گا. اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا. اللہ رسول 312 اور بھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے، مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے، مجھ سے لیتے رہے، اپنی اپنی باری پر مجھ سے لیتے رہے، امتوں کو دیتے رہے. بڑا دکھ ہوگا اگر جملہ ضائع چلا گیا. مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے. اتنا لینے کے بعد بھی، اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا. سبحان اللہ. دینا بھی باقی تھا. جب میرا محبوب آیا میں نے اعلان کر دیا اتممت علیکم نعمتی. اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے. اس لیے کہ پہلے آنے والے آتے رہے، اب مقصود کائنات آ گیا، مرکز کائنات آ گیا، ہادی کائنات آ گیا، روح کائنات آ گیا، طبیب کائنات آ گیا، حسن کائنات آ گیا، رونق کائنات آ گیا، بہار کائنات آ گیا، فخر موجودات آ گیا، جمیع الحسنات آ گیا، جامع البرکات آ گیا، خیر الانام آ گیا، سید العرب والعجم آ گیا، جمیل الشیم آ گیا، تاجدار حرم آ گیا، چراغ حرم آ گیا، عادل بے عدیل آ گیا، دعائے خلیل آ گیا، لطف رب جلیل آ گیا، صادق و امی آ گیا، خیر الورا آ گیا، بدر الدجا آ گیا، شمس الضحا آ گیا، احمد مجتبی آ گیا، محمد مصطفیٰ آ گیا. کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا. وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا رامگاں سے مصطفیٰ بن کر.
بہاول پور دی رات 12 بجے مک جاتی ہے۔ صاحبان توجہ ہے، حضور پیدا ہوئے، حضور کی ولادت ہوئی، میلاد، بولو نا، بولیے ذرا کھل کے بولو، حضور کی ولادت ہوئی، میلاد، حضور تشریف لائے۔ ذکی کیفی مرحوم نے لکھا پردے اٹھے نگاہ سے۔ نوجوانوں ذرا مسکراؤ نا میرے ساتھ، بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں آپ کا دیدار کرنے کے لیے۔ پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے، ظلمات کے پردے، شرک کے پردے، بدعات کے پردے، خرافات کے پردے، رسومات کے پردے۔ ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگوار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے، اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل بادل فدائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ بادل فدائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ پھر ہوا کیا، پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، بتھا تمام جلوہ گئے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، ولادت مصطفیٰ، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود۔ میں نے حضرت ذکی کیفی کا نام اس لیے لیا کہ وہ آگے جملہ بڑا عجیب آ گیا۔ میں نے کہا جلدی جلدی حضرت کا پہلے نام لے لوں تاکہ فتویٰ لگانے والا سمجھ جائے قاضی کا کلام نہیں، اس پہ فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ذکی کیفی مرحوم نے لکھا، عجب جملہ لکھا، لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، تخلیق کر کے جس کو خدا، سبحان اللہ نہیں کہندے سارے۔ اما آمنہ ویکھ کے کہندیاں نے نا اینا سونا، میں اینا سونا نہیں تکیا۔ یہ تے ہر ماں کہندی ہے نا اپنے بچے دے بارے، انہوں اپنا پتر پنجابی سمجھ آتی ہے جی، معذرت کے ساتھ میں بس سبقت لسانی میں ہو گیا شروع۔ ہر ماں کو اپنا بچہ خوبصورت لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں حلیمہ آ گئیں، آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے نہیں دیکھا، یوں کہہ رہی ہو نا جیسے بڑا جہان گھومتی ہو، تو 4 دیواری میں رہتی ہے، مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، اتنا خوبصورت میں نے بھی نہیں دیکھا۔ کچھ ہی دیر گزری عبد المطلب آ گئے، آمنہ کیا کہتی ہو، تو نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے دیکھا کیا، تھوڑے سے قبائل، تھوڑے سے علاقے، تھوڑی سی بستیاں، مجھ سے پوچھو تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل امین بول اٹھے، آفاقہا گردیدام، آفاقہا گردیدام، میرے بتا مرزیدام، بسیار خوباں دیدام، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اور کائنات والوں تم نے کیا دیکھا، جو بھی دیکھا، آج کا حسن، آج کا چہرہ، آج کے مکھڑے، آج کے چہرے، یہ دیکھے، مجھ سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے ہوں، کب سے دیکھے آ رہا ہوں۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی۔ مجھ سے پوچھو ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ رب بول اٹھا، تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا ہوا۔
مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا ہی نہیں، میں نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ میرا اپنا ذوق ہے، پھر حضرت نے تو لکھا، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح قرآن میں رب کہاں مسکرایا۔ کئی جگہ تھیں، ایک جگہ جو زیادہ مجھے لطف جہاں سے ملا، اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ نیند آ گئی ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا۔ کیا کیا؟ احسان کیا۔ ہر ایک کا گفتگو کرنے کا اپنا ذوق ہوتا ہے، میرا اپنا ذوق ہے۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ عموماً آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، خطباء حضرات بیان فرماتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک ان کا ذوق ہے، میرا اپنا ذوق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے صحت دی، احسان نہیں جتلایا، اولاد دی، احسان نہیں جتلایا، رزق دیا، احسان نہیں جتلایا، فلاں چیز دی، احسان نہیں جتلایا، محبوب کو بھیجا تو احسان جتلایا۔ لیکن میرا ذوق یہ ہے کہ اللہ نے صحت دی، احسان جتلایا، رزق دیا، احسان جتلایا، اولاد دی، احسان جتلایا، پانی دیا، احسان جتلایا۔ اس کے احسان جتلانے کا انداز جدا ہے۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر اس کا تکرار فرماتے ہیں اللہ سورہ رحمان میں، میری کس کس نعمت کو پسے پش ڈالو گے، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے۔ سو گئے ہو؟ تھوڑا سا بولو یار۔ میری نعمتیں، زیادہ چہرے مجھے کچھ طلباء کے بھی نظر آ رہی ہیں، چلو انہیں سبق سنا دوں۔ اللہ یہ نہیں فرماتے کہ نعمتیں نہیں گن سکتے، اللہ فرما رہے ہیں نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ نعمتیں نہیں گن سکتے۔ مجھے دیکھ رہے ہو؟ اللہ فرما رہے ہیں نعمت اللہ، میری ایک نعمت بول، ذرا سارے بولو، میں جملہ کتنی؟ یہ اب رب کا دعویٰ ہے کہ میری ایک نعمت بھی۔ اب آئیے گا میری طرف، طالب علم کی طرف۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، ناک نعمت، کان نعمت، دل نعمت، دماغ نعمت، پانی نعمت، اور اللہ کا دعویٰ کیا ہے کہ کتنی نہیں گن سکتے جی؟ اللہ آنکھ نعمت، دماغ نعمت، زبان نعمت، دل نعمت، پانی نعمت، اتنی نعمتیں گر رہا ہوں، اور اللہ کیا فرماتے ہیں ایک بھی نہیں گن سکتے۔ اب میں معنی آپ کے حوالے کروں، بخیل مت بنیے گا، ہر بات پہ بخل اچھا نہیں لگتا، بیوی کے سامنے کر لیا کرو، لیکن اس نے کرنے نہیں دینا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کتنی نہیں گن سکتے؟ ایک۔ اللہ آنکھ نعمت گن لی، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ زبان ایک نعمت، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا کتنا بولا، کتنا چکھا، اس آنکھ سے کتنا دیکھا، کتنی دفعہ قرآن دیکھا، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ میری کائنات میں بکھرے ہوئے نظارے دیکھے، میری کائنات کا حسن دیکھا۔ زبان ایک نعمت، اللہ فرماتے ہیں گن کے بتا کتنا بولا، کتنا چکھا۔ پانی ایک نعمت، اللہ فرماتے ہیں گن کے بتا آج تک کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کتنا فصلوں کو لگایا۔ میری ایک نعمت بھی۔ یہاں جو فرمایا نا من اللہ،
من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، جس کا، یہ پڑھے لکھے حضرات جب کسی کے ہاں تعزیت پہ جائیں نا تو یہ جا کے کہتے ہیں یہ نقصان ہو گیا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے، بیٹا چلا گیا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا نقصان ہوا جس کا بدل ہو سکتا ہے، یہ ایسی نعمت جس کا بدل ہو سکتا ہے۔ من اللہ ایسا احسان جس کا بدل ہی نہیں۔ اب رب نے یہ کیوں فرمایا؟ ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگا رزق، اللہ نے اٹھایا دے دیا۔ سارا کچھ دینے کے بعد رب نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب محبوب بنایا، سبحان اللہ، اور پھر جب دے دیا تو تب فرمایا لقد من اللہ، اوے ہوش کرو میں نے تمہیں کیا دے دیا، وہ دیا جو میرے پاس ہے ہی تھی۔ پھر ذرا کیا سبحان اللہ۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح عرض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف وسیع، والضحیٰ کی شباہت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب، نعرہ تکبیر۔ وقت تو ہو گیا تمام، 12 بج گئے، ایسے نہ ہو میں 10 منٹ زیادہ لگاؤں کسی اور کے 12 بج جائے۔ صاحبان توجہ ہے میری طرف؟ سب کی توجہ ہے؟ میں پہلے تو ارادہ میرا کچھ اور تھا ظاہر ہے گفتگو کا، اب وقت کم تھا تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ جلدی جلدی آپ کے حوالے کچھ کر دوں۔ دھیان سے میری ایک بات سنیے گا، پہلے تو نبی آتے رہے، نبی کے بعد نبی، پھر اگلا نبی، پھر اگلا نبی، پھر اگلا نبی۔ حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی نبی نہیں، لیکن انسانیت کا سلسلہ تو جاری ہے۔ بڑا ایک عجیب جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، انسانیت کا سلسلہ، پہلے نبی، نبی، اگلا نبی، پھر اگلا نبی، پھر اس کے بعد پھر اگلا نبی۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، تو امت کو ملا کیا؟ ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی۔ چلو جملہ کسی کونے میں لکھ لو، بعد میں سمجھ لینا کسی سے۔ امت کو کیا ملی ہے؟ سارے بولیے کیا ملی ہے؟ خلافت ملی ہے۔ اب یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ امت آج کہاں ہے اور خلافت کہاں رہ گئی، وہ مفہوم ہی کیا رہ گیا، وہ بدل گئی ساری چیزیں۔ لیکن عرض یہ کر دوں کہ وہ اس خلافت کی جو پہلی اینٹ ہے نا، خشت اول، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ پھر ذرا کیا سبحان اللہ، پھر ذرا کیا سبحان اللہ۔ اس خشت اول کا نام ہے ابو، اور یہ سارے صحابہ، بس ہلکا سا 5 منٹ صرف صحابہ پہ اجازت ہو تو بولے ہو نہیں، یوں کرو یوں کرو۔ ایک
ایک منٹ بریک رکھو نا جو تھوڑی. یہ سارے صحابہ رب کا انتخاب ہیں، ہمارا نہیں. ہمارا ساڈے نال لڑن دی لوڑ نہیں. یہ کس کا انتخاب ہے؟ اچھا توجہ، میں علماء کے حوالے کے جملہ کرنا چاہتا ہوں بطور سبق کے. انتخاب رب کا، چن کے رب نے دیے، لیکن انہیں ترتیب کے ساتھ رکھا مصطفیٰ نے. انہیں ترتیب کے ساتھ رکھا مصطفیٰ. یہ پہلا ہے. یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے. یہ رکھا مصطفیٰ نے ہے. اور میرا عقیدہ دیکھیے، جنہیں رب نے چنا اور مصطفیٰ نے جیسے ترتیب دی وہ سارے ہمارا ایمان ہے. اے بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا. اے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں عظیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سب سینے پر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے گی شاہ صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا. سوشل میڈیا پہ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں شتونگڑے. وہ ایک تو یہاں پہ آئے نہیں، باہر کسی ملک میں اپنے ابوں کے پاس بیٹھا ہے. میں آخری جملہ کہہ کے اٹھنے لگا ہوں ممبر سے. یہاں تو ہے ہی نہیں، وہ یہی اپنے ابوں کے پاس کہیں باہر بیٹھا ہوا. اتنا سا منہ ہے اس کا. کہتا ہے مجھے ابو بکر کا ایمان بتاؤ. ہائے ہائے اور صاحبان توجہ ہے، میں یقین جانے ساتھ ساتھ گھڑی دیکھ رہا ہوں. مجھے ابو بکر کا ایمان بتاؤ. میں نے کہا ابو بکر کا ایمان نہ تجھ سے پوچھتے ہیں، نہ تیری یہ حیثیت ہے کہ تیرے جیسے کو بتایا جائے کہ ابو بکر کا ایمان کیا ہے. تیری یہ حیثیت ہی نہیں. اس پورے حال میں ایک بندہ بھی چپ رہا مجھے گجرات تک دکھ ہوگا. میں نے کہا ابو بکر کا ایمان میں تجھ سے نہیں، اس مولا علی سے پوچھتا ہوں جو مسجد نبوی کی سب میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پیچھے اس امام دے. سبحان اللہ. کو میری بات سمجھ آئی؟ سنی بولیں سارے نہ بولیں. میں تجھ سے نہیں پوچھتا، میں تو علی سے پوچھوں گا، مولا علی سے پوچھوں گا جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے علی نمازیں پڑھتے ہیں. تیری کیا حیثیت ہے کہ تجھ سے پوچھوں؟ اچھا یہ ٹیبل پہ کیا رکھا ہے؟ یہ کتابیں میں نے رکھی ہیں. یہ کس نے لکھی ہیں؟ یہ لوگوں نے لکھی ہیں. میں نے کہا تیرے پاس لوگوں کی لکھی کتاب ہے، میرے پاس رب کی کتاب ہے. ایک جملہ بس کہہ کے میں ایک جملہ دوں، ایک جملہ سے. ہر چیز کی اپنی حیثیت ہے، اس حیثیت کے ہم انکاری نہیں. بڑے توجہ سے سننا. لوگ کہتے ہیں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں، میں کہتا ہوں بالکل حیثیت ہے، بالکل تاریخ کی حیثیت ہے. اور جس کی جو حیثیت ہے اسے اس مقام پہ رکھتے. مثلا ایک بندہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے قائد اعظم کو جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں. قائد اعظم کو مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. بانی پاکستان ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. اچھا مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں. ان کا ذکر قرآن سے سناؤ.
مجھے سن نہیں رہے ہو آپ میرے خیال میں؟ قائد اعظم کا ذکر کس سے سنا ہو؟ میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں سنا سکتا۔ علامہ اقبال کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ مصور پاکستان ہیں، شاعر ہیں، علامہ ہیں، ڈاکٹر ہیں، مفکر ہیں۔ اچھا اتنا مانتے ہو؟ ہاں مانتا ہوں۔ ان کا ذکر حدیث سے سناؤ۔ میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں سنا سکتا۔ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، سلطان ٹیپو ہیرو ہیں ہمارے، ان کا تذکرہ قرآن سے سناؤ۔ نہیں سنا سکتا۔ باولپور والو، طالب علم کا جملہ یاد رکھنا، میں نے کہا تو مجھ سے قائد اعظم پوچھ تو تاریخ دکھاؤں گا، لیکن تو اگر مجھ سے ابو بکر پوچھ تو میں قرآن دکھاؤں گا۔ تو علامہ اقبال پوچھ، میں تاریخ دکھاؤں گا، لیکن تو مجھ سے معاویہ پوچھ میں حضور کا فرمان سناؤں گا۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا ہے بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔